سرکار غوث الثقلین نے اتنا جو بڑا نظام چلایا، اور آپ کے دور میں آپ نے جو مدرسہ تعمیر کرایا، آپ نے جو علم کا کام کیا ہے، رہتی دنیا تک اتنا بڑا کوئی کام نہیں کر پائے گا، اتنا بڑا کام کوئی نہیں کر پائے گا۔ آپ کے مدرسے سے سالانہ جو پڑھ کر کے فاضل التحصیل ہوتے ہیں، جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں علم ظاہر اور علم باطن میں، تقریباً بتایا گیا کہ 5000 طلبہ سالانہ آپ کے مدرسے سے جو ہے فارغ ہوا کرتے تھے، ماہر بن کر کے۔ یہ ایک دو علم کے نہیں، ہر طرح کا علم سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسٹوڈنٹس کو عطا کرتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 11ویں شریف کی جو نسبت ہے، صرف ہمارے یہاں صرف 11ویں کی نسبت سے ہمارے پاس دیگ ہے، ہمارے پاس نیاز رہ گیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ محفلیں رہ گئی ہیں۔ اصل جس پر سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی ہے، وہ محنت ہمیں آشکار نہیں ہے، صرف ہمیں مرسوم میں، یعنی ہم لوگ جو ہے صرف رسموں کی حد تک ہم رہ گئے ہیں، ہم اصل مقصد کی طرف نہیں گئے کہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے جس پر محنت کی ہے، آج ہمارے بچوں کو اٹھا کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اللہ کے ایک ہونے پر کچھ باتیں سوال کر کے دیکھیں، ایمان کے تعلق سے سوال اٹھا کر کے پوچھیں، آپ خود اپنا احتساب کرو، ایمان کے تعلق سے آپ کو کتنی معلومات ہیں؟ اللہ کے تعلق سے اگر آپ کوئی ایرا غیرہ کوئی آپ کو اگر کوئی ایسے سوالات کر دے تو آپ کتنا جواب دے سکتے ہیں خدا کے تعلق سے؟ خدا دکھتا کیوں نہیں ہے؟ غیب کیوں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ کوئی سوال کر دے آپ کیا جواب دیں گے؟ دین کے تعلق سے اگر سوال کریں، قرآن کے تعلق سے اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ سوچ کے دیکھیں۔ ہم نے تو صرف دنیا میں آئے، ہم نے جوانی دیوانی سمجھ کر کے گزار دی، پھر اس کے بعد ہم نے شادیاں کی، ہم نے ایک رسم بنا کر بچے بھی پیدا کر دیے، پھر بچوں کو انگریزوں اور یہودیوں نصرانیوں کے حوالے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ پڑھایا بھی تو کیا پڑھایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ مدرسے میں وہ صبح شام کا مکتب بھیج کر کے الف با تا سا پڑھا کر کے، ناظرہ خان بنا کر کے، تھوڑی سی اردو، تھوڑی سی عربی پڑھا دی، کامل ہو گئے ہم لوگ، ہمارے بچے پڑھ گئے۔ کیا پڑھے؟ ڈگری ہولڈر بن گئے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کے اپنے بچوں کو ڈگری ہولڈر مت بنائیے، نہیں، آپ سب سے پہلے تو دیندار بنائیے اپنے بچے کو۔ خبر میں نہیں سوال ہوگا، تمہاری ڈگریاں لے کے جاؤ گے خبر میں، کوئی ڈگری تمہاری کام نہیں آئے گی خبر میں۔ کتنے بڑے کالج کے آپ، یونیورسٹی کے آپ پڑھے ہوئے بچے ہو، آپ کے پاس سند ہے، آپ فلاں انفوسس میں کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے بہت بڑے کمپنیوں میں آپ HR کی حیثیت سے ہیں، آپ مینیجر کی حیثیت سے ہیں، آپ کسی بھی حیثیت سے ہو، یہ کب تک ہے؟ جب تک زمین پر ہیں تب تک۔ زمین میں تمہارا کوئی انفوسس کا کوئی منسٹر بھی کام نہیں آنے والا، یہاں تمہاری کوئی ڈگری وہاں پر کام نہیں آنے والی، صرف تمہاری کام اگر خبر میں آنے والی ہے تو تمہاری دینداری کام آنے والی ہے۔ اس پر محنت کتنا کیا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کو کیا کیا ہے؟ سرکار غوث الثقلین 11ویں والے، پیر کے ماننے والے 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ غور کریں ہمارے پیر نے کس پر محنت کیا ہے۔ اب تک تو ہم صرف کرامات کے تعلق سے ہم سنا کرتے تھے، کرامات کے دھنی ہے، آپ کی یہ کرامت ہے، آپ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا، تیرایا کہ نہیں تیرایا؟ تیرا دیا، یہ آپ کی کرامت ہو گئی۔ پھر جو آپ نے دوسرا کارنامہ انجام دیا، اچھا اس سے آپ کو ہوا کیا؟ اتنا تو پتا چلا کہ آپ کرامت کے دھنی ہیں، آپ نے ڈوبتی کشتی کو تیرا دیا، کرامت کے دھنی ہیں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اس سے آپ کو کیا نتیجہ ملا اور آپ کیا کریں گے اس کے ذریعے سے؟ صرف اتنا ہی کام کریں گے نا کہ مان لیں گے کہ ہاں بھائی غوث العظم دستگیر ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا ہے نا؟ یہی۔ پھر اس کے بعد عمل کے میدان میں کیا ہے؟ عمل کے میدان میں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیلاب گاؤں کی طرف بڑھنے لگا، پانی شہر کی طرف آنے لگا، سرکار غوث الثقلین عصا لیے گئے، لے جا کے وہاں پر گاڑ دیا،
اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. سمندر کو کہہ دیا وہیں رک گیا. ایک کرامت ہے آپ کی حکومت سمندر پر چلتی ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کیا ہے بتاؤ. ہمارے پاس میں آج آپ لوگوں کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سنیو، ہماری صرف ذہنیت بن گئی ہے 11ویں جب آئے تو ہم 11ویں کے نام سے دیکھ تو چڑھاتے ہیں، لیکن سرکار غوث الثقلین کے تعلیمات کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. مجالس ہم پڑھتے ہیں، 11ویں میں مجالس ہم پڑھتے ہیں اور 11ویں شریف کی تقاریر سنتے ہیں، بس کرامات کو سنتے ہیں. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ ایک دم سائلنٹ ہو گئے آپ لوگ. کیا یہ بات ہو رہی ہے؟ کرامت کے تعلق سے بات نہیں، یہ بات بولا وہاں کرامت کی بات بولا تو آپ لوگ جو ہے بڑے ہی اچنبے ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے. جہاں عمل کی بات آتی ہے نا، کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم ہوتے نہیں ہیں، اس لیول کے ہم ہوتے نہیں، اس لیے ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. آج تو یہاں سر جھکا رہے ہو، قیامت کے روز کیا کرو گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ قادریو بتاؤ، سرکار غوث الثقلین نے کیا تعلیم دی تھی تمہیں اور تم کر کیا رہے ہو؟ صرف ہم نے قادریت کا یہ بھرم رکھا، قادری ہونے کی نسبت سے، سنی ہونے کی نسبت سے ہم نے کیا کیا؟ 11ویں شریف میں 11ویں کو کھانا کھلایا پلایا، ختم، بس ہم قادری ہیں، ان کے نام سے کھلا دیا پلا دیا، بس ہے. یہی ہے، یہی قادریت ہے، یہی کام کیا سرکار غوث الثقلین نے. وہ پوری زندگی میں ایک بار کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، اصل آپ کو دیتا ہوں دعوت فکر. اب 11ویں کے جو ان لوگوں کو آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 11ویں میرے گھر میں، 11ویں آپ کے گھر میں، 11ویں ان کے گھر میں، 11ویں ان کے گھر میں، سب ہوتی ہے. ہم بلاتے کسے؟ بولو. 11ویں شریف میں بلاتے حضور غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف کرتے ہیں. کس کو بلاتے ہیں ہم لوگ؟ کس کو بلاتے ہیں بولو بھائی؟ رشتہ داراں کو بلاتے ہیں. رشتہ داراں فقیرہ رہتے کہ رشتہ دار بھی مالدار رہتے ہیں؟ مالدار 3 ٹائم کے نہیں، 4 ٹائم 5 ٹائم کے کھانے کے ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں فراہم کی ہے، ان کی وسعت ہے. انہی لوگوں کو بلا کر کے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں. اور 11ویں شریف میں بھی آنے کا کیسا مسئلہ ہے؟ وہ 11ویں کے لیے آتے ہیں، سرکار غوث الثقلین کا فیضان حاصل. وہ بھی آتے ہیں ٹپ ٹاپ ہو کر کے آتے ہیں. غوث اعظم کے فاتحہ میں بھی آنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پارٹیوں میں جیسے جاتے ہیں ویسے 11ویں شریف کی پارٹی میں آتے ہیں. وہ بھی ایک پارٹی ہے، وہ بھی ایک پارٹی ہو گئی ہے. ہم نے یہی نظم بنا لیا ہے. سرکار غوث الثقلین کے نام سے ہم کھلاتے پلاتے ہیں. کن کو کھلاتے ہیں؟ جو مستحق نہیں ہوتا، مستحق ہوتا نہیں ہے. وہ پورے مالداری لوگوں کو ہم 11ویں شریف میں بلاتے ہیں. اچھی اچھی حیثیت مند لوگوں کو ہی بلاتے ہیں. جو گاڑیوں میں آئے، کاروں میں آئے، انہی لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں اور کھلا پلا کے مست ان کو کھلا کے بھیج دیتے ہیں. اب یہ ایک سوال ہے پورے قادریوں سے، پوری سنیوں سے، میرا ایک سوال ہے. یہ جو ہم نے جو بنایا نا، یہ جو کھلانے کا سسٹم مالداروں کو بلا کر کے، یہ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ کون بتایا؟ یہ سسٹم کس نے دیا ہے؟ کوئی تو بولو نا بھائی، کہاں سے دیا؟ غوث پاک سے. سرکار غوث الثقلین نے تعلیم دی ہے. آؤ بتاتا ہوں میں غوث الثقلین نے کیا تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کو ہم نے کیسے پردہ ڈال دیا ہے اور کیسے ہم نے اس کو بدل دیا ہے. سنیے، سنیں گے آپ لوگ؟ کون کون سنیں گے اس میں سے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراً بیٹھ کے سننا نہیں ہے، یہاں پر مسرور ہو کے سنیے. میں کوئی اگر ایسی بات کروں نا جو خلاف شرع بات اگر ہو، خلاف شرع اور خلاف اہل سنت اور ہمارے معمولات اہل سنت سے ہٹ کر کے اگر بات کرو تو آپ بھرے مجمع میں پوچھئے یا مجمع میں باہر جا کر کے آپ اسے سوال کر سکتے ہیں. میں کوئی حکمران نہیں ہوں، میں ایک داعی ہوں، آپ کو دعوت فکر دینے والا. آپ کی دکھتی رگ پر میں ہاتھ رکھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جو عزتیں دی ہے، اللہ قیامت میں بھی وہ عزت آپ کی سلامت رکھے. جو آج آپ عزت سے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں، اور یہی عزت قیامت کے روز بھی آپ کی برقرار رہے.
اللہ آپ لوگوں کو جب عزتیں دے گا تو آپ کے صدقے مجھے بھی عزت مل جائے گی. اس لیے کہ آپ کی جو بے راہ روی ہے، جو آپ جس راستے سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کو سیدھے راستے پر اگر لا لو، یہ بہت بڑا میرا کام ہے. وہ اسی مقصد کے تحت اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے. یہ غلام گیری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، جو منصب خطابت اللہ عطا فرماتا ہے. اور خطابت کا منصب مل کر حق گوئی نہ ہو، حق گوئی نہ ہو، حق بات پیش نہ کرے، تو وہ عالم ربانی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکار غوث الثقلین نے دعوت کی، اور یہ دعوت کا جو سسٹم چلا ہے سرکار غوث الثقلین سے چلا. لیکن کیا طریقہ کار رہا؟ آپ سرکار غوث الثقلین تاجر، تجارت کرنے والے، سرکار غوث الثقلین وہ مسند پر بیٹھ کر کے لوگوں کے چندے کھانے والے نہیں تھے. سرکار غوث الثقلین آتا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے، لے کے کھا کے چلے جائیں، اور آپ بیٹھے نہیں رہے مسند پر. سرکار غوث الثقلین نے اپنے مریدوں کو بتا دیا ہے، حلال روزی کماؤ. آپ ولایت کے جس درجے پر بھی فائز ہو، حلال روزی، ہاتھ ایسے نہیں، ہاتھ ایسا ہونا چاہیے. اللہ والے کا ہاتھ ایسا نہیں، اللہ والے کا ہاتھ ایسا ہونا چاہیے. سمجھ گئے آپ؟ اب جب یہ ہاتھ اگر کرنے کی کوشش کریں تو نہیں، عوام کیا کر دیا، نہیں آپ ایسے ہی رہو، آپ اللہ والے آپ ایسے ہی رہو، آپ دیندار ہیں آپ ایسے ہی رہو، آپ ایسے مت بنو. ذہن بن چکا ہے لوگوں کا کہ جو دیندار ہوگا وہ ایسے رہے، ایسے نہ رہے، دینے والا نہ رہے، وہ ایسے لینے والا رہے. نہیں، جب دیندار ہو اللہ اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے. جب اللہ اپنے چہیتوں کو دنیا اور آخرت نہ دے تو پھر کسے دینے والا ہے رب ذوالجلال. سرکار غوث الثقلین بزنس مین، ایکسپورٹ امپورٹ تھا آپ کا. آپ بہت بڑے تاجر تھے، فیبرک کے، کپڑے کے، آپ بہت بڑے بزنس مین تھے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سوچ رہے نا کہ بہت بڑے ہم لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اور تمہارا بزنس کیا ہے؟ سرکار غوث الثقلین کا ہے نا پورے جہاز، بحری جہاز جو ہے نا، پوری بھری لوڈ کا لوڈ آتا تھا آپ کا. اور آپ کے جو تمہارے کپڑے ہیں نا، تمہارے کپڑے اور غوث الثقلین، تمہارا ایک مہینے کا کپڑا ایک سال کا کپڑا ہوگا، جو سرکار غوث الثقلین کے 2-3 کپڑے ختم ہو جاتے تھے، اتنے قیمتی تھے آپ کے. آپ کا جبہ ہوتا تھا نا، آپ کا جو صدری آپ کی ہوتی تھی، بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی آپ کی. سرکار غوث الثقلین دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، یہ میں اللہ کے لیے نہیں پہنا، غرور کے لیے نہیں پہنا، لیکن دنیا کے جو کتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ کا ولی بھی اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. فرعونی کو نہیں عطا کرتا. رب ذوالجلال نے چہیتوں کو بھی اختیار دیا تھا مصطفیٰ کو، ورنہ اگر مصطفیٰ کو اختیار جو دینا تھا، پروردگار اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیجئے، کائنات میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کروڑ پتی ہوتا، کوئی مال والا ہوتا. سرکار جہاں بولو براز کرے، جہاں سرکار پیشاب کرے وہاں سے پیٹرول نکلے، جہاں بولو براز کرے وہاں سے سونا اور پیٹرول نکلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ اختیار دیا تھا رب ذوالجلال نے. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے گئے تھے، دوسرے ملک میں گئے تھے، واپس جب آیا، آپ تشریف لا رہے ہیں تو آپ اپنے گلی سے آ رہے ہیں، دیکھا کہ دربار غوث اعظم سے، ان کے دہلیز سے کچھ فقیر جو ہے بلا کر عبد القادر خدا کے نام پر کچھ عطا کریں بول کر کے، اس لیے کہ تھے نہیں اندر، آپ تجارت کے لیے گئے تھے، دیکھا کہ کچھ فقیر جو ہے دربار سے آپ کے چلے گئے ہیں. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ملال ہوا، سرکار غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو ملال ہوا کہ میرے دربار میں آئے اور فقراء غریب خالی ہاتھ چلے گئے. تو آپ نے اپنے مریدین کو بلایا اور مشورہ فرمایا. آپ نے مشورہ فرما کر کہا کہ ایک دن مہینے میں ایسا طے کرو، ایسا فکس کرو کہ اس دن عبد القادر اپنے گھر میں رہے، اور غربا کو معلوم ہو کہ عبد القادر اس تاریخ میں رہتا ہے. اس تاریخ میں جتنے بغداد کے فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ یتیم ہیں، سب آئیں اور میں اس دن سب کو دیتا چلا جاؤں.
کسی نے کوئی تاریخ، کسی نے پہلی تاریخ، پہلے مہینے کی پہلا جمعہ رکھا، کسی نے کچھ رکھا۔ سرکار غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کریں گے، ایک پرانی تاریخ ہم اختیار کریں گے، ایک پرانی تاریخ جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو ہے امام حسین تک چلی ہو، تو اس تاریخ کو کہتے ہیں دن 10ویں کا، رات 11ویں کی۔ یہ سرکار غوث ثقلین کی تاریخ نہیں ہے، یہ معجزات کی تاریخ ہے، یہ معجزوں کی تاریخ ہے۔ معجزات جو بھی ظہور ہوا نا وہ دن 10ویں کا، رات 11ویں کی تھی، تو اس وقت یہ معجزات ظاہر ہوئے۔ تو سرکار غوث ثقلین نے فرمایا کہ وہی تاریخ میں بھی طے کرتا ہوں، دن 10ویں کا، رات 11ویں کی ہو۔